اس میں یہ واقعات ملتے ہیں کہ حضور نے کسی کو ایک حکم دیا کہا تو اس نے پوچھا کہ یہ قرآن کے معروف میں سے ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، وحی کی روح سے خدا کا حکم ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، یا آپ کا اپنا ذاتی مشورہ ہے؟ ان کا کہ نہیں، یہ تو میرا ذاتی مشورہ ہے۔ تو اس نے کہہ دیا کہ معاف رکھیے، میں اس کے ماننے کے لیے مکلف نہیں ہوں، میں آپ سے بہتر جانتا ہوں۔ اور تاریخ میں کیوں جائیے، قرآن کے اندر جو حضرت زید کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے، قرآن میں یہ چیز لکھی ہے کہ حضور نے اس سے کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق نہ دے، تو اس نے یہ پوچھا کہ یہ وحی کی روح سے آپ فرما رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ نہیں، مشورہ ہے۔ انہوں نے کہا پھر معاف فرمائیے، اور اس نے طلاق دی۔ قرآن میں یہ چیز موجود ہے۔ تو جسے اب آپ یہاں آج اتباع سنت کہتے ہیں، اس میں پہلی چیز تو یہ دیکھنی ہوگی کہ جو حضور کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں اقوال، ارشادات اور آپ کے اعمال، جو کچھ وہی ذریعہ اب رہ گیا ہے نا اس کا، جسے عطایت رسول کہا جاتا ہے۔ اگرچہ وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ان کی حیثیت کیا ہے۔ 6 لاکھ ایک جامع حدیث کو امام بخاری کو ملتی ہیں روایات، وہ ان میں سے اپنے قیاس کے مطابق 5,97,000 کو مسترد کر دیتے ہیں۔ وہ باقی جو رکھتے ہیں، اب ان میں یہ بات نہیں ہے کہ کون سی چیز حضور نے وحی کے ذریعے سے روح سے کہی تھی اور کون سے اپنی ذاتی فیصلہ تھا جو حضور نے وہاں ارشاد فرمایا تھا، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اطاعت تو صرف ان میں ہے۔ تو اس مشکل مسئلے کا آج حل یہ مشکل تھا ہی نہیں۔ قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ معروف کا حکم دیے جاؤ۔ معروف وہ ہے جسے قرآن اپنے ہاں صحیح ریکگنائز کرتا ہے۔ جتنے اقوال اور فیصلے آج رسول اللہ کی طرف منسوب کیے جا رہے ہیں، ان کے متعلق یہ دیکھ لیجئے کہ وہ اگر قرآن کے مطابق ہیں تو ہم انہیں صحیح ماننے کو تیار ہیں، بسم اللہ۔ اگر وہ اس کے خلاف جاتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ رسول اللہ کا نہیں ہو سکتا۔ وہ اتنی ہی بات ہے۔ لیکن اس سے چونکہ وہ جو احادیث کے مجموعے چلے آ رہے ہیں ان کے ہاں، جن کے متعلق عقیدہ یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث بھی نہ مانی جائے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ ان کا عقیدہ جو ہے یا ان کی عقیدت جو ہے ان جامعین حدیث سے وہ مجروح ہوتی ہے۔ صرف یہ بات ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس عشق و محبت کی بات نہیں، یہ ان ائمہ حدیث جو ہیں، جامعین جو ہیں، ان کی عقیدت ہے جس کی بنا پہ یہ ہے کہ کیا ہم یہ کہیں کہ انہوں نے ایک غلط حدیث اپنے یہاں جمع کر دی تھی؟ یہ نہیں کہا جائے گا، اس کو غلط حدیث کو رسول اللہ کی طرف منسوب کر دیا جائے گا۔ یہ کہاں سے آج پتہ چلے؟ یاسین کا فی معروف، خدا کا حکم ہے۔ بیعت لیتے تھے رسول اللہ ان سے اس بات پہ کہ ہم معروف میں آپ کی اطاعت کریں گی۔ کیا بات ہے، کتنی اہم چیز واضح کر رہا ہے قرآن۔ رسول اللہ بیعت لے رہے ہیں اور وہ بیعت لینے والیاں جو ہیں، یہ لینے والے جو ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ معروف میں آپ کی معصیت نہیں کرے گی ہم۔ معروف میں، ہر بات میں نہیں، شخصی معاملات میں آپ کے جو ذاتی مشورے ہوں گے وہ ہمارے لیے اوپن ہیں، ان کو ہم تسلیم مانیں نہ مانیں، لیکن جو معروف ہوگی اس میں ہم اطاعت آپ کی کریں گے۔ بڑا اہم ہے یہ ٹکڑا اس میں۔ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو اس بات کے اوپر ان کی بیعت لو، اور پھر جو کچھ بھی ہوا ہے اس سے ان کو حفاظت کا سامان عطا کرو۔ قرآن کا اصول یہ ہے کہ کسی قانون کے نافذ ہونے سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہے وہ سارے کا سارا وہ مٹا دیتا ہے۔ اللہ ما قد سلف، ہر حکم کے ساتھ قرآن نے دیا ہوا ہے کہ جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا۔ اور یہ عدل کا بہت بڑا بنیادی اصول ہے جو آج بین الاقوامی طور پر بھی مانا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہاں آپ دیکھتے ہیں جو احکام نافذ ہوتے ہیں وہ جولائی 77 سے جو نافذ ہوتے ہیں نا، 5 سال ہو گئے کسی چیز کو، قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا۔ الا ما قد سلف، جب یہ قانون نہیں تھا تو اس زمانے میں جس نے یہ کچھ کیا ہے، آج وہ اس قانون کی کیٹیگری میں آئی کیوں نہ جائے، اس وقت وہ نہیں تھا قانون، اس لیے وہ جرم نہیں ہو سکتا۔ قانون کا نفاذ اس کے دن سے ہوتا ہے۔
اسی لیے کہا کہ جو پہلے کی باتیں یہ ہو چکی ہیں نا اس پہ مواخذہ نہیں، اس سے حفاظت کا سامان کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، خدا کے قانون میں یہ مغفرت بھی ہے اور پھر سامان نشو و نما کا دیے جانا بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ بات آخر میں پھر وہی آ گئی جہاں سے یہ شروع کی تھی کہ ان کے ساتھ دوستداری کے تعلقات نہیں رکھتے۔ سیاست میں سیاسی طور پر ٹریٹیز جو کی جاتی ہیں، معاہدات جو کیے جاتے ہیں، وہ مودت میں نہیں آتے، دوستداری کا سوال نہیں ہے۔ تو سیاسی طور پر مختلف قوموں کے اندر یہ معاہدے ہوتے ہیں، حضور نے بھی کیے معاہدے، اس سے نہیں قرآن روکتا۔ یہ جو ہے نا یگانگت کے تعلقات، اپنوں میں سے انہیں تسلیم کر لینا، یہ ہے کہ جس کی اجازت قرآن نہیں دیتا۔ یہ ہے نقطہ امتیاز، شروع سے آخر تک قرآن نے اس پہ زور دیا ہے۔ اس لیے کہ جو لوگ قرآن کی ان اساسات اور ان قوانین کو صحیح تسلیم نہیں کرتے، وہ تم میں سے ہو کیسے سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک چیز تھی جو یہاں آ کر ہوئی۔ پہلے تو یہی کیا کہ وہ جو دو قومی نظریہ جس کی بنیادوں پر انہوں نے پاکستان کا ایک خطہ زمین حاصل کیا تھا، یاد رکھیے یہ اسلامی حکومت حاصل نہیں کی تھی، ایک خطہ زمین حاصل کیا تھا جس میں اسلامی حکومت قائم کرنے کا امکان تھا۔ تو یہ جو حاصل کیا تھا اس کے لیے بنیاد یہ تھی ان کے اصولوں کے مطابق، کیونکہ وہ ایک الگ قوم کے لیے الگ مملکت کو صحیح مانتے تھے۔ یہ بین الاقوامی اصول اور ایک قانون یا ایک انہوں نے تسلیم کی ہوئی ایک حقیقت مانی ہوئی تھی۔ تو یہ جو چیز تھی کہ مسلمان ایمان کی اشتراک کی بنا پر ایک الگ قوم ہے غیر مسلموں سے، ساری دنیا کے غیر مسلموں سے، یہ تھی وہ وہاں جو لڑائی ہوئی تھی۔ یہ تھا جو ہم نے وہاں یہ نیشنلسٹ علماء جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں، ہندوستان کی چار دیواری میں رہنے والے مسلمان اور ہندو، سکھ، عیسائی سارے مل کر ایک قوم بنتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا ٹھیک ہے، سیکولرزم کے بنیادوں پر وہ بنتے ہیں، دین کی بنیادیں یہ نہیں ہیں۔ وہاں حزب اللہ اور حزب الشیطان دو الگ جماعتیں، الگ قومیں۔ بہرحال بات لمبی ہے، میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ آپ کے ہاں نہ تو تحریک پاکستان کی تاریخ لکھی گئی ہے، نہ قائد اعظم کی سوانح عمری لکھی گئی۔ صحیح بنیاد تو یہ ہے، ایک صاحب آئے تھے وہ قائد اعظم کی سوانح عمری لکھنے والے، اور تو ان کو دعویٰ تھا، میں نے دیکھا بھی کہ وہ جس انداز پہ لکھ رہے تھے۔ میں نے کہا ایک بات کا مجھے جواب دیجیے اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں۔ قائد اعظم یہاں پوری عمر نیشنلزم 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 پکارتے گئے، ہندو مسلم اتحاد کے سب سے بڑے داعی، ہندوستان میں بسنے والے تمام افراد کو ایک قوم تسلیم کرتے تھے، اور وہ مشہور ہے ان کا اسمبلی میں کہ فلور کے اوپر یہ دھڑلے سے کہ آئی ایم نیشنلسٹ فرسٹ، نیشنلسٹ سیکنڈ اینڈ نیشنلسٹ لاسٹ۔ میں نے کہا یہ کہتے ہوئے وہ یہاں سے گئے، اور اس کے بعد جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ غلط ہے کہ یہاں کے تمام باشندے وطن کے اشتراک کی بنا پر ایک قوم ہے، مسلمان ایمان کے اشتراک پر ایک قوم ہے۔ میں نے کہا یہاں سے قائد اعظم کی سوانح عمری شروع ہوتی ہے، اس سے پیشتر وہ بہت بڑے وکیل تھے، بیرسٹر تھے، بہت بڑے لیڈر تھے، ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے داعی تھے، اس کے لیے کوشش بھی کرتے رہے۔ سیاست یہ تھی
اس میں وہ ناکام رہے، مایوس